Welcome to Fairy Wayne. बहुत पुराने ज़माने की बात है। मशरिक़ के एक सरसब्ज़ और शादाब खित्ते में एक अज़ीमुश्शान सल्तनत आबाद थी, जिसका नाम सल्तनत ज़हरा था। इस सल्तनत पर एक नेक दिल, दाना और इंसाफ पसंद बादशाह सुल्तान फरीदुद्दीन हुक्मरानी करता था। सुल्तान फरीदुद्दीन अपनी रियाया से बेहद मोहब्बत करता था। गरीबों की मदद करना उसका शेवा था और जुल्म को अपनी सल्तनत में कभी पनपने नहीं देता था। सुल्तान की ज़ौजा मलिका आमिना निहायत बाहया, इबादत गुजार और रहमदिल खातून थीं। महल में उनकी नरमी और मोहब्बत की मिसालें दी जाती थीं। खादिमाएँ उन्हें माँ जैसा मकाम देती थीं और महल का हर फर्द उनकी इज्जत करता था। बज़ाहिर उनकी ज़िंदगी मुकम्मल थी, मगर एक दुख था जो उनके दिल को हर रोज़ उदास कर देता था। शादी के कई साल गुजर जाने के बावजूद उनके यहाँ औलाद नहीं थी। अक्सर रातों को मलिका आमना महल की बालकनी में बैठकर आसमान की तरफ देखतीं और खामोश आंसू बहातीं। सुल्तान फरीदुद्दीन उन्हें तसल्ली देता, मगर वो दोनों जानते थे कि ये कमी सिर्फ अल्लाह ही पूरी कर सकता है। एक दिन मलिका आमना ने फैसला किया कि वो शहर से बाहर एक कदीम दरगाह पर जाकर दुआ करेंगी, जो अपनी कबूलियत की वजह से मशहूर थी। वो सादा लिबास में अपनी सवारी पर सवार हुईं और अपने वफादार कोचबान सलीम के साथ दरगाह की तरफ रवाना हो गईं। वहाँ जाकर उन्होंने दिल से दुआ मांगी, घंटों सजदे में रहीं और अल्लाह से एक नेक औलाद की इल्तिजा की। वापसी के सफ़र में एक सुनसान रास्ते पर उनकी नज़र एक नायाब और खुशबूदार फूल पर पड़ी। वो फूल सफ़ेद नीलोफर था, जिसके पत्तों से हल्की सी रोशनी निकल रही थी और खुशबू ऐसी थी जैसे जन्नत की हो। मलिका आमिना का दिल बेइख्तियार चाहा कि वो इस फूल को अपने साथ ले जाएं। उन्होंने निहायत एहतराम से इस फूल को तोड़ा और महल ले आईं। उन्होंने इस नीलोफर को अपने कमरे में एक खूबसूरत बर्तन में रखा और रोज़ इसकी देखभाल करने लगीं। अजीब बात ये थी कि वो फूल कभी मुरझाता नहीं था, बल्कि हर दिन पहले से ज़्यादा रोशन होता जाता था। एक रात जब महल खामोशी में डूबा हुआ था, अचानक उस कमरे से तेज़ रोशनी फैलने लगी। सुल्तान और मलिका घबराकर कमरे की तरफ दौड़े। जैसे ही दरवाज़ा खुला, उन्होंने देखा कि नीलोफर की जगह एक निहायत खूबसूरत नन्ही बच्ची मौजूद थी, जिसके चेहरे से नूर टपक रहा था। मलिका अमीना की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। सुल्तान फरीदुद्दीन ने बच्ची को गोद में उठाया तो वो मुस्कुरा दी। दोनों ने शुक्र अदा किया और इस बच्ची का नाम नूर रखा, क्योंकि वो वाकई उनकी ज़िंदगी में रोशनी बनकर आई थी। साल गुजरते गए, शहजादी नूर बड़ी होती गईं। वो ना सिर्फ हुस्न में बेमिसाल थीं, बल्कि इखलाक, नरमी और अक्ल में भी सबसे आगे थीं। कुरान की तालीम, आदाब और सल्तनत के उसूल उसे बचपन ही से सिखाए गए। रियाया उसे दिल से चाहती थीं और महल के खादिम उसे अपनी बेटी समझते थे। मगर खुशियों को हमेशा किसी न किसी की नज़र लग ही जाती है। एक दिन मलिका आमना शदीद बीमार हो गईं। शाही हकीमों ने बहुत इलाज किया, मगर शिफा न हो सकी। अपनी आखिरी सांसों में उन्होंने नूर को पास बुलाया और कहा, बेटी, हमेशा सब्र करना, अल्लाह पर भरोसा रखना और अपने वालिद की इज्जत का ख्याल रखना। मलिका अमीना के इंतकाल के बाद महल की फ़िज़ा बदल गई। कुछ अरसे बाद सल्तनत के मुशीरों के इसरार पर सुल्तान फरीदुद्दीन ने दूसरी शादी की। नई मलिका का नाम मलिका रुबीना था। वो खूबसूरत ज़रूर थी, मगर उसका दिल हसद और गुरूर से भरा हुआ था। मलिका रुबीना का अपना एक बेटा था, शहज़ादा आरिफ। वो सिर्फ अपने बेटे को अहमियत देती और शहज़ादी नूर को अपने रास्ते की रुकावट समझती थी। शुरू में वो मीठी बातें करती रही, मगर वक्त के साथ उसका असल चेहरा सामने आने लगा। वो नूर को हकीर कामों में लगाती, उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाती और सुल्तान के सामने खुद को मजलूम जाहिर करती। मगर नूर हर जुल्म को खामोशी से सह लेती, क्योंकि वो जानती थी कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। एक दिन महल में एक अजीमुश्शान तकरीब रखी गई, जिसमें दूर दराज की सल्तनतों से मेहमान आए।
اس دن نور کی سادگی اور وقار نے سب کے دل جیت لیے، اور یہی بات ملکہ روبینہ کے دل میں آگ کی طرح لگ گئی۔ یہیں سے وہ سازش شروع ہوئی جو نور کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ ملکہ روبینہ نے دیکھا کہ شہزادی نور کی مقبولیت ہر دن بڑھتی جا رہی ہے۔ محل کے خادم، مشیر اور حتیٰ کہ سلطان کے وفادار درباری بھی نور کے حسن، علم اور اخلاق کے دیوانے ہو گئے تھے۔ روبینہ کا غرور اور حسد حد سے تجاوز کر گیا۔ اس نے طے کر لیا کہ نور کو ہمیشہ کے لیے محل سے دور کرنا ہوگا، یا کم از کم اسے نقصان پہنچانا ہوگا۔ ایک دن جب سلطان فرید الدین سلطنت کے ایک دور دراز علاقے کا دورہ کر رہے تھے، روبینہ نے اپنی سازش شروع کی۔ اس نے محل کے قدیم جادوگر شیراز کے پاس جا کر زہریلی مٹی حاصل کی، جسے چھڑکنے سے کوئی بھی انسان یا جانور نیلوفر کے پھول میں بدل سکتا تھا۔ جادوگر نے ہنس کر اسے بتایا، جب یہ مٹی شہزادی نور پر چھڑکی جائے گی، وہ فوراً نیلوفر کے پھول میں بدل جائے گی، اور پھر تم اسے آگ لگا دو۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی تمہارے راستے میں نہیں آئے گی۔ ملکہ روبینہ نے اپنی منصوبہ بندی مکمل کی اور محل کے اندر چھپ کر مٹی چھڑکنے کا وقت تلاش کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ سلطان واپس آ گئے تو اس کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ چند دن بعد جب شہزادی نور اپنے کمرے میں قرآن پڑھ رہی تھیں، روبینہ خاموشی سے اندر آئیں اور جادوئی مٹی چھڑک دی۔ روشنی پھیلی اور لمحوں میں شہزادی نیلوفر کی پھول میں بدل گئیں۔ روبینہ نے خوش ہو کر اسے اٹھایا اور آگ لگا دی، مگر اللہ کی قدرت نے کچھ اور ہی منصوبہ بنایا۔ پھول کی راکھ ہوا میں اڑ گئی اور ایک دور دراز کے رنگین باغ میں جا گری، جہاں بے شمار خوبصورت پھول پہلے سے موجود تھے۔ راکھ کے ساتھ اللہ کی برکت نے اسے دوبارہ زندہ اور حسین انسان میں بدل دیا۔ اسے باغ کے قریب پڑوسی سلطنت کا نیک دل اور بہادر شہزادہ زاہد شکار کے لیے آیا ہوا تھا۔ جب اس کی نظر اس منفرد، روشن اور تنہا نیلوفر پر پڑی، وہ رک گیا۔ پھول کی خوشبو اور چمک نے اس کے دل کو جکڑ لیا۔ زاہد نے پھول کو احتیاط سے اٹھایا اور دعا کی، اور اچانک روشنی پھوٹی اور شہزادی نور ایک حسین اور جوان لڑکی کے روپ میں ظاہر ہوئی۔ دوسری طرف سلطان فرید الدین جب محل واپس آئے تو انہیں شہزادی نور نظر نہ آئی۔ ملکہ روبینہ نے ان کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ نور نے محل چھوڑ دیا ہے، لیکن سلطان کے دل نے بتایا کہ ان کی بیٹی کبھی بد کرداری نہیں کر سکتی۔ وہ اداس ہو گئے، مگر دل میں امید تھی کہ اللہ کبھی اپنی روشنی کو فنا نہیں ہونے دیتا۔ نور اور زاہد نے باغ میں دن رات ایک ساتھ وقت گزارنے شروع کیا۔ زاہد نے اسے تعلیم دی، علم سکھایا اور ہر لمحے میں اس کا حوصلہ بڑھایا۔ نور نے بھی اپنی عبادت اور نیکی جاری رکھی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے دلوں میں محبت اور اعتماد کے رشتے قائم کر گئے۔ نور اور زاہد نے باغ میں کئی مہینے گزارے۔ ہر دن اللہ کی نعمتوں اور قدرت کے حسین مناظر کے درمیان گزرتا۔ زاہد نور کی حفاظت اور عزت میں کوئی کمی نہ آنے دیتا، اور نور نے بھی اپنی حکمت، نرمی اور حوصلے سے ہر چیلنج کا مقابلہ کیا۔ وقت کے ساتھ دونوں کا پیار مضبوط ہو گیا۔ زاہد نے فیصلہ کیا کہ وہ نور کے ساتھ اپنی زندگی ہمیشہ کے لیے بانٹنا چاہتا ہے۔ ایک دن اس نے خوبصورت باغ میں نور کے سامنے بیٹھ کر دل کی بات کہی، نور، تم میری زندگی کی روشنی ہو، اور اللہ نے تمہیں میرے لیے منتخب کیا ہے۔ کیا تم مجھے اپنی زندگی کی شریک حیات بننے کی اجازت دو گی؟ نور کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے مسکرا کر جواب دیا، زاہد، تم نے مجھے ظلم سے آزاد کر کے، میری حفاظت کر کے اور مجھے محبت دی ہے۔ میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی بانٹنے کے لیے تیار ہوں۔ یوں دونوں نے اپنے دل کے فیصلے کو عملی صورت دی۔ زاہد نے باغ میں شاہی ولیمہ اور شادی کی تقریب کا اہتمام کیا۔ دعوت میں سلطنت کے بڑے لوگ، شہزادے، وزیر، درباری اور دوست سب مدعو تھے۔ وہ سب حیران رہ گئے جب سب سے خوبصورت دلہن شہزادی نور اپنے حسن اور وقار کے ساتھ جلوہ گر ہوئی۔ نور نے سفید اور سنہری رنگ کی دلہن کی چادر پہنی ہوئی تھی، جس پر پھولوں کے نفیس نقش بنے تھے۔ اس کے بال نرم لہروں میں بہہ رہے تھے، اور اس کی آنکھوں میں عبادت اور سکون کی جھلک تھی۔
زاہد بھی شہانہ لباس میں جلوہ فروز تھا۔ اس کے ہاتھ میں نور کے لیے ایک سنہری انگشتر تھا جو محبت اور وفاداری کی علامت تھا۔ شادی کی اس حسین تقریب میں باغ کے پھولوں کی مہک نے فضا کو جادوئی بنا دیا۔ نور اور زاہد جیسے ہی آگے بڑھے تو ان کے قدموں کے نیچے پھول بکھرے ہوئے تھے اور نرم روشنی کی کرنیں ہر دل کو سکون دے رہی تھیں۔ اسی لمحے دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر زندگی بھر کا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا۔ جہاں زاہد نے کہا کہ وہ نور کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی، پورا احترام اور سچی محبت دے گا اور ہر وقت اس کا سہارا بنے گا، جبکہ نور نے مسکراتے ہوئے یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنی دل کی سچائی، ایمان اور بے پناہ محبت کے ساتھ ہر مشکل میں زاہد کے ساتھ رہے گی۔ یہ مناظر دیکھ کر ہر مہمان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ باغ میں چمکتے ہوئے چراغ، خوشبو، پھولوں کی رنگینی اور دلوں کی خوشیاں واقعی ایک جادوئی دنیا کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ دوسری طرف محل میں ملکہ روبینہ نے جب سنا کہ نور زندہ ہے اور شادی کر چکی ہے تو اس کے غصے کی انتہا ہو گئی۔ اس نے دوبارہ سلطنت میں اپنے اثر کو استعمال کرنے کی کوشش کی، مگر سلطان فرید الدین سب حقیقتیں جان چکے تھے۔ سلطان نے فوراً عدالت لگائی اور روبینہ کو اس کے جرائم کا قصاص دیا گیا۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ وہ عمر قید کی سزا پائے تاکہ وہ کبھی کسی کی زندگی کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ نور اور زاہد کی شادی کے بعد سلطنت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ خوشی منا رہے تھے، باغات میں موسیقی بج رہی تھی اور ہر دل اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا تھا۔ نور اور زاہد نے اپنے محل اور سلطنت میں امن قائم کیا، دوسروں کی مدد کی اور اپنی زندگی کو نیکی، علم اور محبت سے بھر دیا۔ یوں شہزادی نور نے نہ صرف اپنے حسن اور وقار سے سب کے دل جیتے، بلکہ اپنی حکمت، صبر اور ایمان سے سلطنت میں روشنی اور خوشیوں کی مثال قائم کی۔